سورہ مومنون میں ارشاد ہوا، 23واں سورہ ہے، ارشاد ہوا قد افلحا۔ قد کا معنی ہے شک نہ کرنا، افلحا کا معنی ہے کامیاب ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، آپ کے یہاں رواج نہیں ہے بولنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ میں نے قرآن سن کر اتنے ٹھنڈے بندے نہیں دیکھے۔ پھر کہہ رہا ہوں قد افلحا، کامیاب ہو جائے گا نہیں فرمایا، فرمایا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کہاں ہو گیا، یا اللہ کہاں ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے بھئی شک نہ کرنا، یہاں بھی ہو گیا، آگے بھی ہو گیا۔ مولا کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، اس کی کنڈ نہ یہاں لگے گی نہ آگے لگے گی۔ میرا خیال ہے کہ 2 آیتیں جناب تک پہنچ گئی ہیں، تو میں تیسری آیت سورہ حجرات سے لینا چاہتا ہوں۔ وقت تھوڑا ہے یا میری طبیعت میں وقت تھوڑا ہے، 49 نمبر سورہ ہے، میں 14ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پچھلی 2 آیتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ پہلی آیت یہ تھی کہ ایمان کا انکار نہ کرنا، اگر تم نے ایمان کا انکار کر دیا تو تمہارے اعمال جلا کے راکھ کر دوں گا۔ دوسری آیت یہ تھی شک نہ کرنا، اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو یہاں بھی کامیابی ہے، آگے بھی کامیابی ہے۔ اب یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے تو ہر دولت اور خزانے کا کوئی گودام تو ہوتا ہے نا، کوئی اکاؤنٹ تو ہوتا ہے۔ اللہ بادشاہ یہ ایمان کی دولت کا گودام کون سا ہے؟ اللہ نے سورہ حجرات کی 14 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا۔ محمد جی، کچھ گاؤں کے سادے لوگ تیرے ڈیرے پر آئے ہیں اور وہ آ کے کہہ رہے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں۔ کل لم تؤمنو، ملاقات کریں ان کے ساتھ۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، آپ جٹ ہیں، زمیندار ہیں، آپ کسان ہیں، آپ کی زمینیں، حویلیاں، جانوروں کی جگہ الگ ہوتی ہے اور آپ کا مکان الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ڈیرے پر آ جائے تو آپ کے ملازم آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا کے کہتے ہیں میاں صاحب باہر آؤ، کچھ بندے ملنے آئے ہیں، چودھری صاحب باہر آؤ، کچھ بندے ملنے آئے ہیں۔ ہم اولاد رسول ہیں، ہمارا ڈیرہ الگ ہوتا ہے، مکان الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندے ڈیرے پر آ جائیں تو مرید کنڈی کھٹکھٹا کے کہتے ہیں شاہ جی باہر آؤ، کچھ بندے ملنے آئے ہیں۔ کیا کہوں اس محمد کے بارے میں جن کے آستانے پر بندے آئیں؟ اللہ ملائکہ کے استاد سے کہے جاؤ کنڈی کھڑکا کے یار سے کہو بندے ملنے آئے۔ جسے اپنے نبی کی شان سمجھ میں آئی ہے، سبحان اللہ تبارک اللہ۔ اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے۔ کمال احباب آپ تشریف فرما ہیں، میری سوچ سے بھی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر سے میں آیت پڑھتا ہوں قالت الاعراب آمنا۔ اللہ نے فرمایا محبوب، کچھ دور سے گاؤں سے سادے بندے آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ کل لم تؤمنو، ملاقات کریں ان سے، کہیں کہ تم مومن تو نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ ایمان تو ابھی تمہارے دل تک آیا ہی نہیں، پتہ چلا ایمان دل میں ہوتا ہے۔ ذرا سارا مجمع مجھے بتا دیں ایمان کہاں ہوتا ہے؟ یہ جو سامنے دوست بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، قرآن کا ساتھ دیں، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ نہیں، آپ مجھے نہیں مزہ آیا، آپ نہیں بولتے۔ سورہ مجادلہ پڑھ رہا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے، 22ویں آیت ہے، آخری آیت کے درمیانی الفاظ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بندے کے دل پر ایمان لکھتا ہے۔ اب ذرا جلدی بتا دیں ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ آنے والوں کے پاس اسلام ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان ہوتا ہے دل میں۔ تو یہ اسلام کہاں ہوتا ہے؟ نہیں نا، کس نے کہا دل میں؟ دل میں ایمان ہوتا ہے، اسلام نہیں۔ میرا سوال ہے اسلام کہاں ہوتا ہے؟ نہیں، میری بات سنیں، آپ میں سے کسی کو نماز جنازہ کی دعا آتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا؟ کس کو آتی ہے ہاتھ؟ مولانا صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شہباز صاحب کی عمر دراز ہو، آمین کہیے گا۔ اور یار بولتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ مولانا صاحب کی عمر لمبی ہو، آمین کہیے گا۔ صحت و سلامتی اللہ عطا فرمائے۔ قبلہ پڑھنا شروع کریں۔
اے اللہ، یہاں رک جائے ذرا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے. آگے، اے اللہ ہماری میت کو بخش دے. آگے، اللہ جتنے جنازے میں آئے ہیں سارے بخش دے. نہیں آ سکے، درد رکھتے ہیں، کچھ انتظامیہ ہے، دیگوں پر کھڑے ہیں، جہاں جہاں ہیں وہیں وہیں بخش دے. بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہوئے ہیں، ان سب کو بخش دے. وہ جو بزرگ ویل چیئر پر آئے ہوئے ہیں ان بزرگوں کو بھی بخش دے. سارے مردوں کو بخش دے. جتنی خواتین آئی ہیں ساری بہنوں کو بخش دے. اے اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھے تیری مرضی ہے، لیکن ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا. اے اللہ جب تیری مرضی آئے کہ ہماری روح نکل جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں تو تیری مرضی ہے، لیکن ایک مہربانی کر، ہماری موت نہ آئے جب تک ہمارے دل میں ایمان نہ آ جائے. کیا کہنے ہیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے. قبلہ تشریف رکھے، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے. زندگی آپ نے اسلام پر مانگی ہے، موت آپ نے ایمان پر مانگی ہے. زندگی آپ نے اسلام پر مانگی ہے. ایمان آتا ہے دل میں، اسلام کہاں آتا ہے؟ نہیں نا بھائی، مجھے اجازت دیں میں پھر قرآن کو پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ کسی کے سینے کو کھولتا ہے تو سینے میں اسلام رکھتا ہے، دل میں ایمان رکھتا ہے. پتہ چلا اسلام صدر میں آتا ہے، ایمان قلب میں آتا ہے. اب میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو شیطان ہے سینے والوں کو قابو کر لیتا ہے. بندہ دل والا ہو جائے تو شیطان کے ہتھی بھی نہیں چڑھتا. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے، کتنا خوبصورت مجمع ہے اور کیا خوبصورت آپ نے قرآن یہاں تک سن لیا ہے. اب مجھے اجازت دیں تو میں آگے پڑھوں. اب میں 15 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں سورہ حجرات سے. اللہ فرمایا انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا اللہ مومن انہیں کہتا ہے. نہیں میں پھر پڑھوں گا. انما المؤمنون الذین، ایمان اللہ اسے دیتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے بعد کبھی شک نہ کرے. تو پھر فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ پر اپنے مال اور جان کو قربان کرو تاکہ ہم تمہیں ایمان کی سند دینا. پتہ چلا اللہ کی راہ پر مال اور جان کو قربان کرنا ایمان ہے. نہیں میں آگے چل سکتا، آپ نے پھر بے توجہی کر دی. پھر پڑھوں گا. اللہ کی راہ پر اپنے مال اور جان کو قربان کرنا ایمان کہلاتا ہے. ذرا بولے ہاں، کہاں مال جان قربان کرو؟ اللہ کی راہ پر. کہاں؟ عربی کیا ہے؟ سبیل اللہ. بھائی آیت کے الفاظ کیا ہیں؟ سبیل اللہ. معنی کیا ہے؟ اللہ کی. بھئی سارے کیوں نہیں بولتے؟ اللہ کی، اللہ کی راہ. اچھا راہ تو ہوتا ہے چلنے والوں کا، تو اللہ تو چلنے سے پاک ہے. تو جب اللہ چلتا ہی نہیں تو اس کا راہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی اللہ تو نہیں چلتا. اچھا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، سبیل اللہ مرکب اضافی ہے، معنی ہے اللہ کی راہ. اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ ہوگا اور راہ راہ ہوگا. بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے. مسجد ہے، مسجد ہے، اللہ اللہ ہے. کوئی بات نہیں، میں پھر کہتا ہوں کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نہیں ہے. قرآن قرآن ہے، اللہ اللہ ہے. عرش اللہ اللہ کا عرش ہے، اللہ نہیں ہے. سبیل اللہ اللہ کی راہ ہے، اللہ نہیں ہے. نہیں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ تک آیا ہوں، لیکن جو مجھے آپ تک لایا ہے وہ آپ کا راہ تھا، وہ سڑک آپ کا راستہ تھا. اس آستانہ کرم سادات کے ڈیرے پر جو مجھے لایا ہے وہ ان کا راہ تھا. پتہ چلا جو جسے جس تک لاتا ہے وہ اس کا راہ کہلاتا ہے. نہیں آگے چلوں گا یار، آپ کو ہر دفعہ کہنا پڑے گا کہ نہیں آگے چلوں گا. آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، دوبارہ آپ کو بلانا پڑتا ہے. جو جسے جس تک لائے گا وہ اس کا راہ کہلائے گا. جو مجھے آپ تک لایا ہے وہ آپ کا راہ ہے، اور جو مخلوق کو خالق تک لاتا ہے وہ خالق کا راہ کہلاتا ہے. اب مجھے آپ اجازت دے تو میں سورہ نون والقلم کو پڑھنا چاہتا ہوں.
اس کی پہلی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، دوسری آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، تیسری آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 9ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 13 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نے اپنے بیٹوں کو نبی کا کلمہ پڑھنے سے روکا۔ اس کے بیٹے حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن اس نے روکا، صرف روکا نہیں، بے ادبی کر دی نبی پاک کی، توہین کی حضور کی، نقل کفر نباشد خاکن بدہن، ہزار نہیں کروڑ دفعہ توبہ کر کے بھی میں وہ الفاظ نہیں کہہ سکتا جو اس بدبخت نے ہمارے نبی کے بارے میں کہہ دیے۔ جب اس نے حضور کی توہین کر دی، اللہ نے 13 آیتیں نازل کی، پہلی 8 آیتوں میں نبی کی نعت بیان کر دی، اگلی آیتوں میں ولید بن مغیرہ کی وہ خصلتیں بیان کر دیں جن کا یا تو اللہ کو پتا تھا یا ولید کی ماں کو پتا تھا۔ اللہ نے فرمایا عُتِلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زنیم، میرا محبوب جو تیری بے ادبی کر رہا ہے اس کا تو ابا بھی اپنا نہیں۔ بولے نہیں یار، اپنے نبی کے لیے نہیں بولے، پھر کہہ رہا ہوں محبوب جو تیری بے ادبی کر رہا ہے اس کا تو باپ بھی اپنا نہیں۔ نون والقلمی، اللہ کو قلم کی قسم، اللہ کو قلم کی قسم۔ نہیں، میرا آپ کا میچ نہیں چل سکتا، میں سمجھ گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں آپ کے درمیان میں سے، میں تھک گیا آپ کو بلا بلا کر، لیکن آپ کے ہاں رواج نہیں ہے بولنے۔ نہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو، مجھے دوبارہ دکھائیں کون چک کر۔ نون والقلمی، اللہ نے فرمایا مجھے قلم کی قسم، مجھے قلم کی قسم، مجھے قلم کی قسم۔ نبی نے منبر پر بیٹھ کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اول ما خلق اللہ قلم، خدا جس کی قسم لے رہا ہے وہ قلم محمد کی ذات ہے، اور وہ بناتے ہی اللہ نے فرمایا یا قلم اکتب، مصطفیٰ لکھو، مصطفیٰ لکھو۔ آدم مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے، میرا نبی لکھنا جانتا تھا، تو جو آدم کے مٹی پانی سے پہلے لکھنا جانتا ہو مکے میں آ کر ان پڑھ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا اکتب فقال قلم، نبی نے عرض کیا ماذا اکتب، اللہ کیا لکھوں؟ کہا قلم اکتب ما کانا، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھو، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھو، وما یکون، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھو۔ بھائی میں پھر واپس چلتا ہوں، وما یشترون، مصطفیٰ کی قسم، مصطفیٰ کے لکھنے کی قسم۔ اچھا میں نے چھوڑ دی آپ کے ٹھنڈے پن کی وجہ سے، میں 13 آیتیں پڑھنا چاہتا تھا، ایک آخری آیت پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ فرمائے ان ربک، بے شک آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، اللہ فرما رہا ہے آپ کا رب۔ میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھتا ہوں تو عالمین کا رب ہے نا بھائی، رب العالمین ہے نا سورہ فاتحہ میں، تو آج کیوں کہہ رہے ہیں آپ کا رب؟ فرمایا اپنی معرفت اور پہچان مخلوق کو دینے کے لیے میں اللہ ہو کے محمد کو وسیلہ بنا رہا ہوں۔ ہائے جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ گھر جا کے کہنا، اگر وہ اللہ ہو کے مصطفیٰ کو وسیلہ بنا رہا ہے تو ہم امتی ہو کر محمد کا وسیلہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ ان ربک، بے شک آپ کا رب، وہ عالم، وہ جانتا ہے، بمن، اس بن باپ کے نالائق کو، دلّا عن سبیلی، میری راہ سے بھٹکنے والے کو۔ میں منت کرتا ہوں یا اللہ، ولید بن مغیرہ نے مصطفیٰ کا انکار کیا ہے اور تو آیت نازل کے کر کے کہہ رہا ہے کہ میری راہ کا انکار کیا ہے۔ اللہ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی محمد میرا راہ ہے؟ یا اللہ ان سب کو مدینے لے جا۔ میں ایک سبحان اللہ پہ راضی ہو گیا ہوں، تو بھی ان پہ راضی ہو جا۔ میں پھر کہوں گا محمد میرا راہ ہے، مصطفیٰ میرا راہ ہے، مصطفیٰ میرا راہ ہے، مزہ آ رہا ہے، مصطفیٰ میرا راہ ہے۔ انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا ایمان کی سند اسے ملتی ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ پر مال اور جان کو قربان کرے، یعنی مصطفیٰ پر مال اور جان کو قربان کر دے۔ قد افلح المؤمنین، شک نہ کرنا جسے نبی کا پیار مل گیا اس کے ٹوٹے سجدے قبول ہو جائیں گے۔ ومن یکفر بالایمان، اگر محمد کی محبت کا انکار کر کے آ گئے تو تمہاری عبادتیں جلا کر راکھ کر دی جائیں گی، لیکن جس کے دل میں نبی کا پیار ہوا نہ یہاں کنڈ لگے گی نہ آگے کنڈ لگے گی۔ میرا خیال ہے یہاں تک آپ کو آیت سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب آپ اجازت دیں تو میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کسی بھی جگہ پر دانہ رکھنے سے پہلے ہل تو چلانا پڑے گا نا۔ زمین نرم ہو چکی ہے، پہلے بھی نرم تھی لیکن اور مزید نرم ہو گئی ہے، بڑی مزیدار زمین ہو گئی ہے۔ اب میں سورہ دہر پڑھنا چاہتا ہوں، 76 نمبر سورہ ہے۔
31 آیتیں ہیں جو اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی. جو مولا علی کے نام پہ نہیں بولا میری طرف سے بالکل نہ بولا کرے. پھر کہوں گا 31 آیتیں ہیں جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی. 31 آیتیں ہیں جو حسن کی شان میں اتری. 31 آیتیں ہیں جو حسین کی شان میں اتری. اگر اس نام پر نہ بولے تو مجھے گجرانوالہ تک دل پر تکلیف ہوگی. یہ 31 آیتیں اللہ نے مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کی شان میں نازل کی. اب اگر برداشت کر سکتے ہیں تو کیمرے کے سامنے میں آیا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں یہ 31 آیتیں اللہ نے مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کی حویلی میں جھاڑو دینے والی کنیز کے حق میں نازل کی. 3 دن سے حسن نے کچھ نہیں کھایا, حسین نے کچھ نہیں کھایا, بی بی روزے میں ہے, آپ کی نوکرانی بھی روزے میں ہے, مولا علی کا نفلی روزہ ہے, شام کو سیدہ کے ہاتھوں کا لنگر سجتا ہے, کھانے کے لیے خاندان نبوت تشریف فرما ہوتے ہیں, کنڈی کھڑکتی ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ, اے مالکان جنت دروازہ کھولیں, سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جایا کر. انا یتیم فی المدینہ, مدینے سے ہوں, یتیم ہوں, بھوکا ہوں. علی نے سنا اٹھ کر اپنا سارا کھانا دیا, حسن نے سنا اٹھ کر اپنا سارا کھانا دیا, حسین نے سنا اٹھ کر اپنا سارا کھانا دیا, بی بی نے اپنا سارا کھانا بھیجا, کنیز نے اپنا سارا کھانا بھیجا. اب مجھے بتاؤ کہ بندہ ایک مانگنے آئے تو اسے ایک روٹی کے ساتھ سالن بھی تو دیا جا سکتا تھا. یہ سارے ٹبر کا پارسل کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ قرآن منوانا چاہتا ہے. اوے مسلمانوں, علی کے در سے اپنے لیے مانگو گے ساری فیملی کا مل جائے گا. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے؟ اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. اب آپ ساتھ چل رہے ہیں میرے, میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. یتیم آیا سارا کھانا لے کر چلا گیا, مسکین آیا سارا کھانا لے کر چلا گیا, قیدی آیا سارا کھانا لے کر چلا گیا. شام ہوئی, تیسرا دن آیا, نبی آئے اور 31 آیتیں آ گئیں. اجازت دیں تو شروع کروں, میں 31 پڑھنے کے موڈ میں ہوں. میں سمجھ گیا آپ کا اتنا حوصلہ نہیں ہے, تو 8ویں سنو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَاسِیرًا. اللہ نے فرمایا حبیب تیری بیٹی نے میری محبت میں, حُبِّهِ میں, میرے پیار میں, میرے پیار میں, میرے پیار میں, علی نے میرے پیار میں, حسن نے میرے پیار میں. آپ غور نہیں کر رہے میری نالائکی کی وجہ سے, میں آگے نہیں چل پا رہا. پھر کہہ رہا ہوں اللہ اس بات کی سند دے رہا ہے کہ آل نبی نے یتیم اور مسکین کو یہ کھانا میرے پیار میں کھلایا ہے. اچھا دیکھیں یہ بزرگ اٹھے ہیں, انہوں نے ایک نذرانہ پیش کیا ہے, فقیر پر پیار آیا ہے نا, تو پھر مجھے دیں گے نا, جس کے پیار میں دیں اسی کو دیتے ہیں. اب اگر اللہ نے سند دی ہے کہ آل رسول نے میرے پیار میں بانٹا ہے تو پھر مجھے کہنے دو نا, جس کا لنگر آسمان سے زمین پر اترے اسے مریم کہتے ہیں, جس کے ہاتھوں کی پکیاں زمین سے آسمان کی طرف جائیں اسے زہرا کہتے ہیں. کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے؟ اچھا دنیا کا ایک اصول ہے, اگر کوئی کسی پر مہربانی کرے تو اس کا دل ہے مجھے بدلا دو, مجھے بھی بدلا دو, نہیں تو میرا شکریہ ادا کرو. اگلی آیت پڑھوں, اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میرا محبوب تیرا خاندان یتیموں کو کھانا کھلا کے ان سے کہتے ہیں کھا لو, شکریہ نہیں کہنا, کھاؤ شکریہ نہیں کہنا, کھا لو شکریہ نہیں کہنا, اور کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ہم نے یہ کھانا تمہیں تمہارے شکریہ یا جزا کے لیے نہیں, یار کی رضا کے لیے کھلائے. نہیں, اب میں کہوں آپ کو اس سخاوت کا بدلہ علی کہہ رہے ہیں, بندوں سے نہیں لوں گا. اگر یہ مان گئے ہو تو اگلا جملہ اس سے وزنی ہے, کہہ دوں اس عمل کا شکریہ بھی بندے نہیں ادا کریں گے, اللہ ادا کرے گا. آپ چپ ہیں, پھر سے کہہ رہا ہوں, نہیں میں اگلی آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جزاءہم بما صبروا جنتا وحریرا. محبوب اگر تیری اولاد میری طرف سے جزا لینے پر آ گئی ہے تو میں امت کا فیصلہ جنت کا قیامت میں کروں گا, لیکن تیری اولاد کو زندگی میں جنت کا وارث بنا کر جزا دے رہا ہوں. جزاءہم بما صبروا جنتا وحریرا. محبوب یہ ان کی جزا ہے. اور وکانا سعیکم مشکورا. محبوب کائنات میرا شکریہ ادا کر رہی ہے, میں اللہ تیری بیٹی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں.
یہ میرے اوپر قرض ہو گیا آپ کا کہ اللہ بندے کا شکریہ کس طرح ادا کرے گا، یہ ادھار ہو گیا. لیکن آگے پڑھنا چاہتا ہوں. 29ویں آیت میری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے. 28 آیتوں میں علی کا قصیدہ بیان کرنے کے بعد ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کے. پھر سے کہنا چاہتا ہوں 28 آیتوں میں اللہ علی کا قصیدہ بیان کرنے کے بعد 29ویں آیت میں فرمانے لگا انا ھذہ تذکرۃ، بے شک یہ آل رسول کا ذکر، فمن کوئی ہے تم میں سے شاء جس کا دل کر رہا ہو، اتخذا تو پکڑ لینا، الی ربہ سبیلا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راہ کا دامن. پتہ چلا علی اللہ کا راہ ہے، پتہ چلا علی اللہ کا راہ ہے. مجھے مزہ آ رہا ہے لیکن میں آگے نہیں چلوں گا جب تک آخری بندے تک علی کے نام پہ نہیں بولو گے. علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے، زہرا اللہ کا راہ ہے. آج پتا چلا پنجتن پاک اللہ کا راہ ہیں. آؤ پھر واپس چلتا ہوں. انما المؤمنون الذین، شک نہ کرنا جسے آل محمد کی محبت مل گئی ہم اسے ایمان کی سند عطا کرتے ہیں. لیکن وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہ ہوئی، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تمہارے اعمال نمازیں زکاتیں حج زکاتیں جلا کر راک کر دوں گا. قد افلح، شک نہ کرنا اگر حسین کی محبت تمہارے دل میں آ گئی تمہارے ٹوٹے سجدے قبول کر لیے جائیں. میرا خیال ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جسے پہلی آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ سکا. کتنا ٹائم ہو گیا؟ بس اجازت لے لیں، بس کافی گفتگو ہو گئی. کتنا ٹائم ہو گیا ہے جی؟ بس میں تھک گیا ہوں. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. نہیں بس کافی ہے بھائی. یہ میں نے 5-6 خطاب کرنے ہیں آج. آل رسول اللہ کا راہ ہیں. اب بولو گے تو آگے پڑھوں گا. اگر آپ کا پڑھنا نہیں ہوتا بندے نے، سامعین نے پڑھوانا ہوتا ہے اس کو. آل رسول اللہ کا راہ ہیں، علی اللہ کا راہ ہے، حسن اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ کا راہ ہے، نبی اللہ کا راہ ہے. جس دل میں اس گھر کی محبت ہے اسے ایمان کہتے ہیں. اگر وہ محبت نہ ہوئی تو ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. اور اگر دیکھیں، میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا تھا، نبی کی گود میں پیدا ہوا، نبی کی گود میں پلا. کوئی تو نیک کام کرتا ہوگا لیکن صرف کشتی پر نہیں چڑھا. صرف کشتی پر بھائی کوئی تو نیک کام کرتا ہوگا، صرف کشتی پر نہیں چڑھا. اللہ نے لعنت کا توق ڈال دیا نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی. اللہ قصور فرمایا ساری نیکیاں اس کی ایک طرف ہوں گی، اگر کی ہیں تو نہیں کی تو نہ صحیح، لیکن کشتی پر نہ چڑھے تو ہم نبی کے بیٹے کو معاف نہیں کرتے. تو تم نے سنا نہیں مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اولاد کشتی نوح کی طرح ہے. اگر اس کی محبت نہ ہوئی تو تمہاری کوئی نیکی کام نہیں آنے والی. نہیں واہ بھائی واہ، جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ. مردوں کی طرح کہو ذرا. علی اللہ کا راہ ہے، حسین اللہ. مجھے سورہ بقرہ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، اگر آپ کہیں تو میں پڑھ لوں. ایک دفعہ سارے کہو سبیل اللہ علی کا نام ہے. ماشاءاللہ پھر کہو سبیل اللہ مولا علی کا نام ہے. آپ پریشان ہیں، علی بھی کہتے ہیں اور سبیل اللہ بھی نام کہتے ہیں. اوے جتنا بڑا بندہ ہو اس کے اتنے نام زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے پاک پتن والے بابا جی کا نام بابا فرید ہے، شباز کلندر کا نام شباز کلندر ہے؟ نہیں، داتا صاحب کی ماں نے نام داتا صاحب رکھا تھا. نہیں، آپ کو نہیں پتا اللہ کے کتنے نام ہیں؟ جتنی ہستی اتنے نام ہوتے ہیں. سبیل اللہ علی کا نام ہے. اب اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا لا تقولوا، ایسے نہیں کہنا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو علی 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 کرتا مر جائے اسے مردہ نہیں کہنا. جو مصطفیٰ کی محبت پر مر جائے اسے مردہ نہیں کہنا. تو نہیں کہتے پر ہے تو مردہ. فرمایا بل احیاء، وہ ریت کے اندر بھی زندہ ہے. یا اللہ اتنی گرمی میں کیسے زندہ ہوگا؟ فرمایا ککڑی کے انڈے کو اس کے اندر بچے کو ہوا تیرا باپ دیتا ہے، تو جو اللہ ککڑی کے انڈے میں اس کے بچے کو ہوا دے سکتا ہے، قبر کے اندر علی 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 کرنے والے کو بھی جنت کی ہوا دیتا ہوگا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تیری عقل میں علی کا نام جپنے والا نہیں آ سکتا. تو جس عقل میں علی کی تسبیح کرنے والا نہیں آ سکتا، اس عقل میں کربلا والا حسین کیسے آ جائے گا؟ اب ذرا بولو سارے، علی اللہ کا راہ ہے.
میرے دوستو بس گفتگو ختم ہو گئی ہے. میں یقیناً شام تک اسی طرح پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. وقت بھی کافی ہوا اور میں تھک گیا، اور آگے بھی رات بھی نہیں سو سکے. صبح فجر کے وقت آئے ہیں اور بس ایسے چند منٹ کی نیند ہے، اور 4-5 خطاب کے بعد صبح گجرات میں جا کے پھر 6-7 جگہ پہ خطاب ہے. اتنا ہی کافی ہے. علی اللہ کا راہ، حسین اللہ کا راہ. مولانا بیان فرما رہے تھے یزید تخت پر آیا تو یزید نے تخت پر آ کے اللہ کی راہ پر ڈاکہ ڈالا تھا. نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، یزید نے تخت پر آ کر اللہ کی راہ پر ڈاکہ ڈالا تھا. جب اللہ کی راہ پر ڈاکہ ڈالا تو اللہ کی راہ کی حفاظت کے لیے، اللہ کی راہ کی حفاظت کے لیے، اللہ کی راہ میں دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، یزید نے اللہ کی راہ پر ڈاکہ ڈالا تھا. جب یزید نے یہ جرت کی تو اللہ کی راہ کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ نکلی. اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں نکلی. نہیں میں سمجھا سکا. اوے یزید کی نااہلیوں کے لیے کربلا میں حسین کا آنا ایسے ہی تھا کہ اللہ کی راہ کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں نکل آئے. اسے کربلا کہتے ہیں. نہیں، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جاؤ آج جو بندے یزید کی یعنی وکالت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے لعنت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، کیا سفر کے مہینے میں یزید نے منجیکوں کے ذریعے آگ جلا کر کعبے کے غلاف کو جلایا نہیں تھا؟ کیا کعبے کو آگ اس نے نہیں لگائی تھی؟ پوچھو ان مولویوں سے، کیا اس نے پپھی کے ساتھ نکاح کا ارادہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس نے مدینے میں صحابہ کی جوان بچیوں کے ساتھ ان کی عزت کو لٹوایا نہیں تھا؟ کیا اس نے مسجد نبوی کی اذانیں بند نہیں کروائی تھیں؟ کیا اس نے یعنی ریاض الجنہ کے اندر گدوں اور گھوڑوں کی لد اور پیشاب نہیں پھینکوایا تھا؟ کیا اس نے منبر پر بیٹھ کر یہ نہیں کہا تھا کہ ما قال ربک ویل للذین شربوا، اللہ نے شرابیوں کے لیے ہلاکت نہیں کہا، بل قال ربک ویل للمصلین، اللہ نے قرآن میں نمازیوں کے لیے ہلاکت کہا ہے. کیا اس نے قرآن کا مذاق نہیں اڑایا تھا؟ کیا اس نے منبر پر بیٹھ کے یہ نہیں کہا تھا اللہ نے مسلمانوں کے دین میں شراب کو اگر حرام کیا ہے تو ہم عیسائیوں کے دین میں پی لیں گے؟ کیا اس نے شراب کو حلال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ لو اب بھی نہیں آپ سمجھے. اللہ کی راہ پر حملہ ہوا تھا. اللہ کی راہ کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں آ جائے، اسے کربلا کہتے ہیں. دیکھیں قرآن سبیل اللہ ہے، قرآن اللہ کا راہ ہے. قرآن پر حملہ ہو گیا. حسین قرآن کو بچانے کے لیے کربلا میں آ جائیں تو یہی جملہ بنتا ہے کہ لوگوں آج اللہ کی راہ کے لیے اللہ کی راہ میں آ گئی ہے. بولیں تو جسے سمجھ آ رہی ہے. حیا پر حملہ ہوا ہے، حسین نے برداشت نہیں کیا. حیا کو بچانے کے لیے بیٹیاں لے کر کربلا میں آ گئے. نہیں، آج اگر آپ بے حیا ہیں، اٹینشن پلیز، اگر آپ آج بے حیا ہیں تو آپ کا اللہ کی راہ سے تعلق ہی کوئی نہیں، یعنی آپ کا حسین سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا اللہ کی راہ سے لینا دینا کوئی نہیں. اگر آپ رات کے 2 بجے اپنے موبائل سے نہیں بچتے، ننگی عورتیں دیکھتے ہیں، تو آپ تو فراڈی ہیں، آپ کا تو آل رسول سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، آپ کو کیا بتاؤں کہ علی اکبر کی جوانی کتنی پاک تھی، آپ کو کیا بتاؤں کہ اصغر کی بچپن کتنا محفوظ تھا. پھر سے کہہ رہا ہوں بھائی، نماز اللہ کا راہ ہے، اسے بچانے کے لیے حسین کربلا میں آ گئے. فجر نہیں پڑھ کے آئے، رات عشاء چھوٹ گئی آپ سے، آپ نے اللہ کی راہ کو چھوڑا ہوا ہے. مسلمانوں اللہ کی راہ سے جڑو، یعنی حسین سے جڑو. مومنوں اللہ کی راہ سے جڑو. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، حضرت بیان کر رہے تھے، بڑا خوبصورت دل تھا، یہ بیان کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں، لیکن وقت اتنا ہوتا ہے، میں بھی آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. دیکھیں، اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے تو اسے آگ لگے ہوئے گھر کے اس موقع پر نماز نہیں یاد رہتی. اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے اسے نماز نہیں یاد رہتی. اگر کسی کے سامنے ایک بندہ قتل ہو اسے مصلی یاد نہیں آتا، اسے نماز نہیں یاد آتی. ایک قتل، گھر کا ایک جوان قتل ہو جائے
نماز بھول جاتی ہے معاف کرنا. اگر کسی کی بیماری اس قدر ہو جائے کہ وہ زور کر جائے, اسے نماز نہیں یاد آتی. بیماری زور کر جائے, نماز یاد نہیں آتی. ایک قتل ہو جائے, نماز یاد نہیں آتی. اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے, نماز یاد نہیں آتی. اگر کسی کو ناحق پولیس پکڑے اور اسے ہتھکڑیاں لگیں, بیڑیاں لگیں, اگر اسے ناحق قید کیا جائے, میرے صاحبو اسے نماز نہیں یاد آتی, ناحق قید ہو جائے. اگر کسی کے سر پہ آندھی آ جائے, نیر آ جائے, جانور کھل کے بھاگنا شروع ہو جائیں, نماز نہیں یاد رہتی. بچے سنبھالتا ہے بندہ, یار اگر آندھی آ جائے تو نماز یاد نہیں آتی. اگر گھر کو آگ لگ جائے, نماز یاد نہیں آتی. ایک قتل ہو جائے, نماز یاد نہیں آتی. اور اگر کسی کے گھر میں ڈکیتی ہو, گھر لوٹا جائے, چوری نہیں ڈکیتی, سامنے آنکھوں کے لوٹا جائے, بھائی نماز نہیں یاد آتی. یہ سارے کام کٹھے کرو اور کربلا چلو. ایک ہی وقت میں علی کے گھر کے خیموں کو آگ بھی لگائی گئی ہے, لوٹا بھی گیا ہے, خاندان کی لاشیں بھی سامنے ہیں. اکبر کی جوانی لٹ چکی ہے, اصغر کا بچپن کٹ چکا ہے, عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں, حسن کے بیٹے قاسم کے سیرے کی لڑیاں ریت میں رول گئی ہیں. اور آؤ 72 مرید ذبح ہو چکے ہیں, 19 خاندان نبوت کے افراد قتل ہو چکے ہیں, سارا کنبہ قتل ہے, سامنے خیمے لٹ چکے ہیں, آگ لگی ہوئی ہے, اندھیری چل رہی ہے, اور زنجیروں کے ساتھ ناحق زین العابدین کو کڑیاں لگی ہوئی ہیں. بیماری زور کر چکی ہے, لیکن جلتے ہوئے خیمے میں حسین کے بیٹے نے اٹھ کر جب عشاء کا سجدہ کیا, آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکلیں, فرشتے رو کر کہنے لگے انت سید الساجدین, انت زین العابدین. ہم نے بڑے سجدے دیکھے ہیں پر اللہ کی راہ آج دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے بڑے سجدے دیکھے ہیں لیکن اللہ کی راہ آج دیکھ رہے ہیں. جیسا حسین کے بیٹے نے ریت پر سجدہ کیا, ہم نے آج تک ایسا سجدہ نہیں کیا.